الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کورس میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا یہ کلاس 11واں کلاس ہے اور ایک کلاس صرف اور باقی رہ گیا ہے۔ ہم نے پچھلے کلاسز میں جو اس سے پہلے کے کلاسز ہیں، نماز کی شرطیں جانی، نماز کے ارکان جانے، نماز کے واجبات کو جانا اور نماز کی سنتوں کو بھی جانا، پھر نماز کی مکروہات کو بھی جانا، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں ناپسندیدہ ہیں۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بہت اہمیت رکھنے والی ہیں، خاص طور پر نماز کی شرطوں کو، نماز کے ارکان کو، نماز کے واجبات کو جب ہم جان لیتے ہیں تو نماز کے سارے مسائل کو تقریباً ہم نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد نماز کی سنتیں رہ جاتی ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے جو درس شروع کریں گے تو شروعات ہوگی نماز کو باطل کر دینے والی چیزوں سے۔ اس کے بعد نماز سے متعلق بہت سارے ایسے احکام ہیں جو آج ہم جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں ان کو جانتے ہیں۔ نماز کو باطل کر دینے والی 6 چیزوں کو آج ہم جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم جانیں گے کہ جان بوجھ کر کے اور علم رکھتے ہوئے بات کرنا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جان بوجھ کر کے کھانا پینا، چاہے کم مقدار میں کیوں نہ ہو، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نماز میں ہنسنا اور قہقہا لگانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر زیادہ حرکت کرنا، ایسی حرکت کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس قدر حرکت۔ پانچویں نمبر پر جو کوئی جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے قبلہ سے پھر جائے، تو قبلہ سے بالکل پھر جانا کہ سمت ہی بدل جائے، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے اگر جان بوجھ کر کے ایسا ہے تو۔ اور چھٹے نمبر پر نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیں یا کوئی شرط چھوڑ دیں، اگر بغیر عذر کے ایسا ہوتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ 6 چیزیں ہوئیں۔ آئیے ایک ایک چیز کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جان بوجھ کر کے اور علم رکھتے ہوئے نماز میں بات کرنا۔ گویا کہ کوئی آدمی اگر بھول چک سے بات کر لیا یا علم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے بات کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران نماز میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ مسئلہ یاد رکھیے کہ نماز میں اگر چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ذکر ہے، لیکن جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ دعا ہے۔ تو حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو جب چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اس پر لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میری ماں مجھے گھم پائے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ یہ سن کر لوگ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگے۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں نے آپ سے پہلے اور نہیں آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم دیکھا۔ اللہ کی قسم،
نہ آپ نے مجھے جھڑکا اور نہ مجھے مارا، آپ نے بس اتنا فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبیح والتکبیر والتحمید وقراءۃ القرآن۔ دیکھیں، نماز میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں ہے۔ نماز میں تو تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہ جاننے کی وجہ سے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اور جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی معذور سمجھا جا سکتا ہے تو بھول چوک کی وجہ سے بھی معذور سمجھا جائے گا۔ تو گویا کہ اگر مسئلہ معلوم نہیں اور بات کر لیا، یا بھول چوک کر بات کر لیا، مثال کے طور پر موبائل میں فون آیا اور وہ نماز میں تھا لیکن بھول کر کے اس نے ہیلو کر دیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بھول چوک کر اگر بات کر لیتے ہیں تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن جانتے ہوئے اور شعور کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں علم رکھتے ہوئے اور جان بوجھ کر کے کوئی نماز کی حالت میں بات کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر امام کو نماز کے اندر تنبیہ کرنے کے لیے مشروع ذکر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جیسے اگر امام کو سہو ہو جائے تو امام کو تنبیہ کرنے کے لیے مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے تسبیح سبحان اللہ کہہ کر امام کو تنبیہ کرنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے، تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام سے اگر قرأت میں غلطی ہو جائے تو لقمہ دینے کی بھی گنجائش ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، قرأت آپ پر گڈ مڈ ہونے لگی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ما منعک، آخر لقمہ دینے میں تمہارے لیے کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ یعنی تم کو لقمہ دینا چاہیے تھا، کیوں لقمہ نہیں دیے؟ تو اگر امام سے غلطی ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام قرأت میں کسی طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس وقت لقمہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا نمازی نماز کی حالت میں سلام کا جواب دے سکتا ہے؟ نماز میں ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مسئلہ گزر چکا ہے، لیکن اسی ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہاں بھی جان رہے ہیں۔ اگر کوئی نمازی نماز کی حالت میں بول کر کے سلام کا جواب دیتا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور اس نے بات کر لی ہے۔ ہاں، نماز کی حالت میں اگر کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو اس کے جواب دینے کا طریقہ الگ ہوگا۔ کیا طریقہ ہوگا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کیسے ان کے سلام کا جواب دیتے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان یشیر بیدہ، آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہاتھ باندھے ہوتے تو ایسے اشارہ کر دیتے۔ یہ اشارہ دراصل اس بات کا اشاریہ بنتا تھا کہ آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی سلام کا جواب دے تو جان بوجھ کر کے ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر مصحف سے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی آدمی قرآن دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو کیا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، البتہ حفظ سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ رہی بات فرض نماز کی تو ظاہر سی بات ہے کہ قرأت کوئی لمبی نہیں ہوتی، اس لیے فرض نماز میں دیکھ کر کے پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ نفلی نمازوں میں، تراویح وغیرہ کی نماز میں دیکھ کر کے پڑھنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں تعلیقاً یہ روایت نقل کیا ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا کان یؤمھا غلامھا ذکوان من المصحف، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ذکوان مصحف دیکھ کر کے ان کی امامت کرایا کرتا تھا۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مصحف میں دیکھ کر کے بھی امامت کرائی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ علم رکھتے ہوئے اور جان بوجھ کر کے بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جان بوجھ کر کے کھانا پینا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی آدمی بھول چوک سے یا نہ جاننے کی وجہ سے کھا پی لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم سے بھول چوک میں جو کچھ بھی ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی منہ میں تھوک ہے اس کو گھونٹ لیتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ تھوک اندر ہی کی چیز ہے۔ اگر کسی کے منہ میں کھانے کے ذرات باقی ہوں اور انہیں جان بوجھ کر کے نگل لیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کھانے کے ذرات کو نہیں نگلنا چاہیے، باہر کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر تھوک کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے یہ ذرات حلق کے نیچے اتر گئے جبکہ جان بوجھ کر کے نہیں اتارا تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ کھانے کے ذرات بھی اگر منہ میں ہیں اور جان بوجھ کر کے ایک انسان ان کو اندر کر لیتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے لیے کچھ فقہا جو تحدید کرتے ہیں کہ اتنی مقدار سے ہو یا چنے کے دانے کے برابر ہو، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی مقدار میں بھی منہ میں ہے اور اس کو جان بوجھ کر کے اندر نگل لیتے ہیں، نماز کی حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر حلق سے نیچے نہ چاہتے ہوئے اتر گئے وہ ذرات تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسرے نمبر پر جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں ہنسنا اور قہقہا لگانا۔ اگر نماز میں کوئی آدمی ہنس دیتا ہے یا قہقہا لگاتا ہے، ہنسنے سے اوپر کا درجہ ہے قہقہا لگانا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ البتہ اگر نماز میں مسکراہٹ آ جائے، بہرحال نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رکھنا چاہیے اور مسکراہٹ بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے مسکراہٹ آ گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کو نماز جاری رکھنی چاہیے۔ چوتھی چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے نماز میں زیادہ حرکت۔ زیادہ حرکت کی جو شکل ہے یا اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دیکھنے والے کو خیال آئے کہ فلاں نماز میں نہیں ہے، اتنی حرکت ہے کہ دیکھنے والا یہ خیال رکھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس ناحیہ سے یہ عمل کثیر ہوگا۔ لیکن اگر عمل قلیل ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ ہاتھ کے اشارہ سے سلام کا جواب دینا، جمائی کے وقت میں منہ پر ہاتھ رکھنا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں بچے کو اٹھانا بھی عمل کثیر میں شامل نہیں، یعنی زیادہ حرکت اس کو نہیں کہیں گے،
کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں، ان کی بیٹی امامہ کو جو آپ کی نواسی ہوئیں اٹھا کر کے لوگوں کی امامت کراتے تھے۔ فکان اذا سجد وضعها واذا قام حملها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو رکھ دیتے امامہ کو، اور پھر جب اٹھتے سجدے سے تو اٹھا لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی حالت میں بچے کو گود میں لے کر کے بھی امامت کرائی جا سکتی ہے، یا ایک عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے بچے کو گود میں لے کر کے۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے دودھ پلانے لگے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو دودھ پلانا نماز کے عمل سے باہر کی چیز ہے، اور اس سے سطر کھولنا بھی لازم آتا ہے۔ اگر ضرورت کے تحت زیادہ حرکت ہو جائے تب بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ضرورت کے تحت جیسے نماز خوف کی کیفیت ہے، ڈر کی نماز۔ نماز خوف ایک مسئلہ ہے ہماری شریعت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ جنگ کی حالت میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن حملہ کر دیں گے تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لینی ہے۔ تو جہاد کی کیفیت میں، ڈر کی کیفیت میں چلتے ہوئے یا سواری پر سوار ہو کر جیسے بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نماز شروع کی اور اسے احساس ہوا کہ کوئی درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے جو اس کے پیچھے ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اگرچہ وہ نماز میں ہے لیکن اس کے لیے بھاگنا جائز ہے، کیونکہ یہ حرکت اگرچہ زیادہ ہے لیکن حکمت کے تحت ہے، بچاؤ اختیار کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں اگر قبلہ سے بھی پھر گیا تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا اور محفوظ جگہ پر جا کر کے وہ نماز مکمل کر لے گا۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے جسے سمجھنا ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہوئی کہ زیادہ حرکت، اور اس کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ پانچویں چیز قبلہ سے بغیر کسی عذر کے بہت زیادہ پھر جانا۔ تو اگر قبلہ سے بالکل پھر جائے، اب یہ ہے کہ اگر یوں ہو جاتا ہے آدمی یا یوں ہو جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل قبلہ سے پھر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر عذر کے ایسا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ چھٹے نمبر پر نماز کا کوئی رکن یا کوئی شرط بغیر عذر کے چھوڑ دینا۔ نماز کا کوئی رکن، اور نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 14 ہیں، یا نماز کی کوئی شرط، اور نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں، اگر چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے کوئی بے صدر ہو جائے، یا جگہ کپڑے یا بدن کی پاکی کا خیال نہ رکھے، یا وضو ٹوٹ جائے، یا قبلہ سے مائل ہو جائے اور ابھی ہم اس کو جان چکے ہیں، یا وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دے، جیسے کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز کے اندر ہے تو اضافی 1 رکعت ادا کر لے اور 2 سجدہ کر کے سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے، اس کا مسئلہ آگے ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز سے طہارت جاتی رہے اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی، یعنی جس چیز سے وضو ٹوٹ جائے تو اس چیز سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ایک انسان جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو نماز تو باطل ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ ایسے ہی چھوٹ جائے غلطی سے، جیسے
پہلا تشہد چھوٹ گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ خلاصہ کیا سمجھ ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کو باطل کر دینے والی کتنی چیزیں ہیں؟ نماز کو باطل کر دینے والی 6 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جان بوجھ کر کے اور علم رکھتے ہوئے بات کرنا، دوسرے نمبر پر جان بوجھ کر کے کھانا پینا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، تیسرے نمبر پر نماز میں ہنسنا اور قہقہا لگانا، چوتھے نمبر پر زیادہ حرکت کرنا، اور زیادہ حرکت کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ پانچویں نمبر پر جو کوئی جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے قبلہ سے پھر جائے تو اس کی بھی نماز باطل ہو جائے گی، اور چھٹے نمبر پر نماز کا کوئی رکن یا کسی شرط کو بغیر عذر کے چھوڑ دے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آئیے جانتے ہیں سجدہ سہو کو۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو 2 سجدے کو کہتے ہیں جسے نمازی نماز میں ہونے والی کمی کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ 2 سجدے ہیں جو نماز میں واقع ہونے والی کمی کی تلافی کے لیے، کمی کو دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ سہو کا حکم کیا ہے؟ سجدہ سہو علی العموم دیکھیں تو یہ واجب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا زاد الرجل او نقص فلیسجد سجدتین، کہ جب کوئی آدمی نماز میں زیادتی کرے یا کمی کرے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدے کرے۔ تو گویا کہ نماز میں زیادتی ہو جاتی ہے، نماز میں کمی ہو جاتی ہے، 2 سجدے کر کے ہم اس کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ سجدہ سہو کی تعداد اور کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ 2 سجدے ہوں گے، اور ذکر کے اعتبار سے عام سجدوں کے جیسے ہوں گے، یعنی جیسے عام سجدہ کرتے ہیں اور اس میں جو اذکار وغیرہ ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی سجدہ سہو کی بھی کیفیت ہوگی۔ تو 2 سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ سجدہ سہو کے بعد پھر تشہد نہیں کیا جائے گا۔ تشہد کے بعد سجدہ سہو ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اس میں اذکار وہی ہوں گے جو عام سجدوں کے اذکار ہیں، سبحان ربی الاعلی، اور پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کس پر واجب ہے؟ تو سجدہ سہو اکیلے نماز پڑھنے والے پر واجب ہے اور امام پر واجب ہے۔ اگر اکیلے نماز آدمی پڑھ رہا تھا اس کے لیے سجدہ سہو ہے، اسی طریقے سے امام نماز پڑھا رہا تھا اور غلطی ہو جاتی ہے تو امام سجدہ سہو کرے گا اور ان کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن مقتدی الگ سے سجدہ سہو نہیں کرے گا اگر امام نہیں کیا ہے تو۔ وسوسہ کا شکار آدمی نماز میں وسوسہ آنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ وسوسہ ہے ایک آدمی کو تو نماز میں وسوسہ آنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی نماز کی رکعات کی تعداد میں شک میں نہ پڑ جائے۔ تو شک آ گیا ہے تب سجدہ سہو ہے، صرف وسوسہ کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کیجیے۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ سجدہ سہو جس طرح کا ہے اسی کے حساب سے سجدہ سہو کیا جائے گا، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد۔ اور اس کے طریقے کو ہم انشاءاللہ جانتے ہیں کہ سلام سے پہلے کریں گے یا سلام کے بعد کریں گے۔ اس کی پہلے 3 صورتوں کو جان لیتے ہیں۔ سجدہ سہو کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ سجدہ سہو کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ نماز میں زیادتی ہو جائے، نماز میں کمی رہ جائے، یا شک پیدا ہو جائے کہ 2 رکعت پر ہی یا 3 رکعت پر ہی، 4 رکعت پر ہی یا 3 رکعت پر ہی شک ہو جائے، تو نماز میں کمی یا نماز میں زیادتی یا شک، 3 شکلوں میں سے
کوئی ایک شکل ہوگی سجدے سہو کے مشروع ہونے کے لیے، یا تو نماز میں کمی ہو جائے، یا نماز میں زیادتی ہو جائے، یا شک پیدا ہو جائے۔ پہلی شکل کو دیکھتے ہیں۔ جب نماز میں کمی رہ جائے، اگر جان بوجھ کر کے نماز میں کمی کرتا ہے کوئی آدمی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن بھول چوک سے نماز میں کمی آ جائے تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہ رکن چھوڑ دے گا، یا تو واجب چھوڑ دے گا، یا پھر سنت چھوڑے گا۔ سنت بھی چھوٹ سکتی ہے، تو تین صورت بن جاتی ہے یہاں پر۔ اگر نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے اس رکن کو ادا کرے، پھر دو سجدہ کر کے سلام پھیرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ رکوع کرنا یا سجدہ کرنا بھول گیا، تو اگر اسی وقت اس سے یاد آتا ہے تو فوراً اسے کر لینا چاہیے۔ رکوع نہیں کیا تھا، فوراً لوٹے اور رکوع کر لے۔ سجدہ نہیں کیا، فوراً لوٹے اور سجدہ کر لے، اور اس پر سجدے سہو نہیں۔ اور اگر وہ رکن سے اٹھ جاتا ہے، رکن سے اٹھنے کا مطلب کہ رکوع نہیں کیا تھا اور دوسری رکعت میں چلا گیا، سجدہ نہیں کیا تھا دوسری رکعت میں چلا گیا، تو اب دوسری رکعت میں اس رکن تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ کر کے اس رکن کو ادا کرے گا۔ اور اگر دوسری رکعت میں چھوٹے ہوئے رکن تک پہنچ گیا تھا تو رکن کی طرف اب لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وہ کیا کرے گا؟ اپنی نماز سے ایک رکعت ڈیلیٹ سمجھے گا۔ جیسے اس کو 4 رکعت نماز ادا کرنی تھی تو سمجھے گا کہ میری 3 ہی رکعت ہوئی، اور اضافی 1 رکعت ادا کر لے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک آدمی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع نہیں کیا، تو ضروری ہے کہ وہ رکوع کرے اگر نماز کے اندر یاد آ جاتا ہے تو۔ لیکن رکوع سے نکل گیا اس رکعت سے اور سجدے میں چلا گیا تو اٹھ کر کے آئے اور کیا کرے؟ رکوع کرے۔ اگر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے تب بھی وہ پہلی رکعت کا رکوع کرے گا، لیکن اگر دوسری رکعت کے رکوع تک چلا گیا ہوا ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ اپنی نماز سے 1 رکعت ڈیلیٹ سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی شکل ہوئی۔ اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے یاد آیا تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو، اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ نماز میں زیادہ تاخیر نہ ہوئی ہو۔ زیادہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیر دیا اور ابھی نماز کے کام ہی میں تھا۔ اگر سلام پھیر دیا اور اس کے بعد اپنے کام میں جا کر کے مشغول ہو گیا، 10-15 منٹ کا وقفہ ہو گیا، تو ایسی حالت میں پوری نماز دہرانی ہوگی۔ لیکن اگر نمازی کے عمل میں تھا، 2-4 منٹ کا وقفہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی نماز میں سے جس سے نماز کا رکن چھوٹا ہے تو اس کی وجہ سے 1 رکعت اس کی ڈیلیٹ ہو جائے گی، 1 رکعت ادا کرے گا، 2 سجدے سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا، یہ تو رکن کی بات ہوئی، واجب چھوٹ گیا تو اس پر واجب کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، البتہ اس پہ کیا ہے؟ سجدے سہو لازم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور پہلا تشہد بھول گیا، کیونکہ پہلے تشہد میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے۔ تو تیسری رکعت کے لیے اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے اور دوسری رکعت کے بعد تشہد نہیں پڑھا ہے تو اس کے لیے اب ضروری کیا ہے؟ کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سلام سے پہلے 2 سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا۔ تو مسئلہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے۔ اگر نماز کی کوئی سنت چھوٹ گئی ہے
تو نماز کی سنت چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے. جیسے کوئی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ نہیں پڑھا، بھول گیا، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سجدہ سہو کرنا چاہتا ہے تو بہرحال جائز ہے. لیکن سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑنے پر. دوسری شکل، یہ نماز میں کمی کے بارے میں تفصیل دی. نماز میں اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ دوسری شکل ہوئی. نماز میں زیادتی کی مثال، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ بھول کر کے 5ویں رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو ایسی صورت میں جبکہ وہ 5ویں رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جائے، پھر آخری تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے. اگر مکمل رکعت ہی پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر یاد آ جاتا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے. دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی. آپ سے کہا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہوئی ہے؟ آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فسجد سجدتین بعدما سلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آیا یا یاد دلایا گیا تب بھی وہ سجدے سہو کر کے سلام پھیرے گا. یہ نہیں کہ نماز دہرانی ہوگی. ہاں زیادہ تاخیر ہے کہ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تب نماز دہرانی ہوگی. سجدے سہو کب ہوگا؟ کمی کی صورت میں کب اور زیادتی کی صورت میں کب؟ مسئلہ بہت آسان ہے. کمی کی صورت میں سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے. نوٹ کیجیے، کمی کی صورت میں سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے کیونکہ کمی ہے، اور زیادتی کی صورت میں سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے. زیادتی ہے تو بعد میں، کمی ہے تو پہلے. نقطہ یاد رہے گا. اور اگر کسی نے ہمیشہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہر حالت میں کمی کی صورت میں زیادتی کی صورت میں کیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن رول یہ ہے کہ اگر نماز میں کمی رہ گئی ہے اور اس کو ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں گے. نماز میں زیادتی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کب کریں گے؟ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد. اب آئیے تیسری شکل کو جانتے ہیں. نماز میں کمی ہو گئی تھی، اس کو جان لیا. نماز میں زیادتی ہو گئی تھی، اس کو جان لیا. اب نماز میں شک ہے، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 4 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، شک ہے. تو اگر یہ شک وسوسہ ہے یا انسان شکی ہے یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک پیدا ہوا تو اس کا اعتبار نہیں. نماز میں تھے، نماز سے فارغ ہو گئے، اب اس کو شک ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ پتہ نہیں میں 2 رکعت پڑھا ہوں یا 3 رکعت پڑھا ہوں. تو نماز کے اندر ہے تو کوئی بات نہیں. نماز کے باہر جانے کے بعد شک ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا. اگر نماز میں شک پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی 2 حالت ہوگی. کتنی حالت ہوگی؟ 2 حالت ہوگی. پہلی حالت، 2 حالتوں میں سے ایک حالت راجح ہو. دوسری حالت، نمازی کے نزدیک 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت راجح نہ ہو. راجح کا کیا مطلب ہوا؟ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں. پہلی حالت، 2 حالتوں میں سے ایک حالت راجح ہو. مثال کے طور پر آپ کو شک ہوا کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، لیکن آپ کے دل نے گواہی دی کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے.
تو 4 رکعت کا مسئلہ راجح ہو گیا، اسی کو راجح کہتے ہیں کہ شک تو ہے لیکن 3 یا 2 میں کوئی ایک مسئلہ جو ہے یا ایک نقطہ جو ہے 3 اور 2 میں سے کوئی ایک راجح ہے، یعنی زیادہ گمان ہے کہ 2 پر ہی ہے یا 3 پر ہی ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ پہلی حالت میں راجح پر عمل کریں گے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں گے۔ کب؟ اگر نماز میں شک آیا اور کوئی ایک حالت راجح لگ رہی ہے، 2 یا 3 میں شک ہے لیکن راجح ہے 3، تو ہم سمجھیں گے کہ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے۔ 2 اور 3 میں شک ہے اور راجح ہے 3، تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں رکعت چھوٹی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر راجح جو ہے نا اس راجح کو اختیار کریں گے اور سلام پھیر کر کے پھر 2 سجدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ذرا الجھانے والا ہے لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ شک کی صورت میں 2 شکل بنتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بالکل راجح سمجھ میں نہ آ رہا، 3 پر ہی ہے یا 4 پر ہی ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مسئلہ ابھی ہم بتائیں گے۔ لیکن پہلی حالت یہ ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے، شک تو ہے لیکن 3 اور 2 میں سے دھیان جا رہا ہے 3 پر، تو ہم سمجھیں گے 3 رکعت ہماری ہو چکی ہے، اب سلام پھیر دیں گے اور 2 سجدے کر لیں گے۔ لیکن دھیان اگر جا رہا ہے 3 اور 2 میں سے 2 پر، تو 2 ہی سمجھیں گے اور 1 رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیں گے اور پھر 2 سجدہ کریں گے، کیونکہ یہاں پر راجح معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا، دلیل کیا ہے اس کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاته فلیتحرى الصواب فلیتم علیہ ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین۔ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو صحت کی تحری کرے اور جو راجح ہو اس پر نماز پوری کرے۔ یہی صحت کی تحری ہے کہ 2 پر ہی یا 3 پر ہی، ان میں سے کوئی ایک راجح ہو رہا ہے تو اس کو اختیار کر لو، پھر سلام پھیر دو، اس کے بعد 2 سجدے کر لو۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت راجح نہیں معلوم ہو رہی، شک تو ہے 2 پر ہی ہے یا 3 پر ہی ہے، لیکن مسئلہ 50-50 ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر شک ہے کہ 3 رکعت پر ہی ہے یا 4 رکعت پر ہی ہے اور دل فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، دونوں حالت بالکل برابر ہے، 50-50 ہے، تو اس صورت میں یقین یعنی کمتر پر عمل کیا جائے گا، کمتر پر عمل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں 4 اور 3 میں شک ہے تو کس کو اختیار کریں گے؟ جس پر یقین ہے اس کو اختیار کریں گے، اور 4 اور 3 میں یقین 3 پر ہوگا۔ 3 اور 2 میں یقین کس پر ہوگا؟ 2 پر ہوگا۔ 2 اور 1 میں جیسے فجر کی نماز ہے، شک ہے تو یقین کس پر ہوگا؟ 1 پر ہوگا۔ تو ان میں سے کم جس پر یقین ہو اس کو اختیار کریں گے۔ کب؟ جبکہ دونوں حالت 50-50 ہو اور کوئی ایک مسئلہ راجح معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں کم کو بنیاد بنائیں گے، باقی نماز پوری کریں گے، پھر سجدہ سہو کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ گویا کہ یہاں پر سلام بعد میں ہوگا، پہلے سجدہ سہو کریں گے اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ کب؟ جبکہ 50-50 شک ہے، کوئی مسئلہ راجح نہیں ہو رہا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا شک احدکم فی الصلاۃ فلم یدرک کم صلی صلاۃ ام اربعا
فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، کہ تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہو اس پر بنیاد رکھے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى اتماما ل4 كانت ترغیما للشیطان، کہ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو 6 رکعت بنا دیں گے اور جفت ہو جائیں گی، ایک گہری نماز ہو جائے گی، اور اگر 4 رکعت پڑھی ہے تو یہ سجدے جو ہے نا شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز میں یا تو شک پیدا ہوگا، یا تو کمی پیدا ہوگی، یا تو زیادتی ہوگی۔ شک کی صورت میں 2 شکل ہم نے بتایا کہ ایک پہلو راجح ہو تو راجح کو اختیار کریں گے اور سجدہ کب کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ اگر دونوں پہلو 50-50 ہے تو اس وقت یقین کو بنیاد بنائیں گے، اور یقین کس پر ہے؟ کم پر یقین ہوگا۔ 4 اور 3 میں شک ہے تو 3 پر یقین ہوگا، 3 اور 2 میں شک ہے تو 2 پر یقین ہوگا، اور پھر اس رکعت کو ادا کریں گے اور اس کے بعد سلام سجدہ سہو کے بعد پھیریں گے، 2 سجدہ کر کے سلام پھیریں گے۔ اگر شک نماز کے بعد پیدا ہو، سلام کے بعد کا شک نماز پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس کو جان چکے ہیں، کیونکہ نماز اصل میں گویا کہ ادا ہو چکی ہے۔ اگر ہم سلام کے بعد کے شک کا اعتبار کریں گے تو اس میں ایک انسان کے لیے مشقت اور تنگی ہے۔ اس لیے اگر نماز کے بعد شک آتا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا، اور بالکل ہم سمجھیں گے ہماری نماز مکمل ہے۔ اگر سجدہ سہو لازم آیا اور لمبا وقت نہیں گزرا ہے تو سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ لمبا وقت نہیں گزرا ہے اور ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ دلیل دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بھول کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، پھر مسجد کے اگلے حصے میں رکھی ہوئی ایک ستون کی طرف، ایک لکڑی کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ آپ سے بات کرنے سے ڈرے، ان کو احساس تھا لیکن بات کرنے سے ڈرے۔ جلدی کرنے والے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے کہ نماز میں کمی کر دی گئی ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جسے ذوالیدین کہہ کر کے پکارتے تھے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ لوگوں نے تائید کی کہ بلکہ آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ نے فرمایا ذوالیدین سے، ذوالیدین سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور 2 رکعتیں ادا کی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ سہو کیا اور پھر اٹھے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ سہو پر 2 سجدے کافی ہیں، یعنی نماز میں سہو ایک نہیں ہوا، 2-3 سہو ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، پھر بات بھی ہو رہی ہے نماز کے بیچ، مطلب سلام پھیرنے کے بعد بات بھی ہو رہی، تو 2 سہو ہو گیا کم سے کم۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں سجدہ سہو کرنے کے بعد۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے سجدہ سہو کے حوالے سے کہ سجدہ سہو 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو نماز میں کمی ہو جائے گی، یا تو نماز میں زیادتی ہو جائے گی، یا نماز میں شک ہو۔
کمی کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کمی کو دور کریں اور پھر سلام پھیریں گے سجدہ سہو کرنے کے بعد۔ زیادتی کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد 2 سجدے سہو کریں۔ شک کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر 2 پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو راجح ہے تو اس راجح کو اختیار کریں۔ 3 اور 2 میں اگر 3 راجح ہے تو 3 کو اختیار کریں اور اس کے بعد سلام پھیر کر کے 2 سجدے سہو کریں۔ اگر کوئی پہلو راجح نہیں معلوم ہو رہا ہے، 50-50 ہے، تو ایسی حالت میں کم کو بنیاد بنائیں۔ 3 اور 2 میں 2 کو بنیاد بنائیں گے، 4 اور 3 میں 3 کو بنیاد بنائیں گے، کیونکہ یہ کم ہے جس پر یقین ہے ہمیں۔ اور پھر سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا، 2 سجدہ کریں پھر سلام پھیر دیں۔ تو یہ تفصیل ہے سجدہ سہو کی۔ سجدہ سہو کے کچھ ضروری مسائل اور باقی ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ اگر سجدہ سہو لازم آیا اور لمبا وقت گزر گیا ہے تو کیا کرے گا ایک آدمی؟ اگر نمازی سے نماز میں سہو ہو جاتا ہے اور وہ سلام پھیر دیتا ہے اور سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہے اور لمبا گیپ ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ یاد رکھیے، نماز میں سہو ہوا اور اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ نماز کا رکن اگر چھوٹتا ہے تو پھر رکن کو تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سہو واجب ہے اور لمبا گیپ ہو چکا ہے تو لمبا گیپ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اب سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گیپ زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا سہو میں اپنے امام کی پیروی کرے گا۔ اگر امام اپنی نماز میں سہو کرے اور سجدہ کرے تو مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ امام کے ساتھ سارے کے سارے پیچھے نماز ادا کرنے والے سجدہ کریں، کیونکہ امام کو سہو ہوا ہے، لہذا سب کے سب سہو میں امام کی متابعت کریں گے۔ اس پر اجماع ہے۔ نماز میں سہو ہونے پر سنت ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کو تنبیہ کرے اور عورتیں تالی بجا کر کے۔ تالی کا مطلب ایسے نہیں، ایسے نہیں، ہم بتائیں گے کیسے تالی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی مرد جب تنبیہ کریں گے امام کو تو کہیں گے سبحان اللہ، جبکہ عورت تنبیہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ تالی بجائے گی۔ لیکن تالی بجانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایسے نہیں، یہ تالی بجانا نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر ہاتھ باندھے ہوئی ہے تو ایک عورت اپنے ہاتھ کو مارے گی، دونوں ہاتھوں کو ٹکرانا نہیں ہے، ایسے ایسے نہیں، بلکہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کا تالی بجانا یہ ہے کہ ان تضرب بظہر کفها علی بطن الاخری، یعنی ایک ہاتھ کی پیٹھ کو دوسرے ہاتھ کے اندرونی حصے پہ مارنا ہے، ایسے مارے یا ایسے مارے، ایسے مارے یا ایسے مارے، لیکن ایسے نہیں۔ اور یہ کب؟ جبکہ اجنبی لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور ان میں عورتیں بھی ہوں تو عورتیں امام کو تنبیہ کرنے کے لیے ایسے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی، لیکن ہم نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو ٹکرانا نہیں ہے، ایسے تالی مارنا، تالی بجانا نہیں ہے۔
البتہ اگر عورتوں کے بیچ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں یا عورت اپنے محرم مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، مثال کے طور پر ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، تو نماز کیسے ہوگی؟ شوہر امامت کرائے گا یا بیٹا امامت کرائے گا، تو اگر اور بھی مرد ہیں تو امام آگے ہوگا، اس کے بعد 2 مرد ہوں گے، اس کے بعد عورتیں اس کے پیچھے میں ہوں گی، لیکن مرد عورت مردوں کے بیچ میں صف کے اندر نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شوہر بیوی نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو کیسے ہوگا؟ بیوی پیچھے ہوگی، شوہر آگے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بیچ بیچ کھڑے ہو کر کے ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اگر عورتیں اپنے محرم مردوں کے بیچ ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اور مرد سے قرأت میں کسی عمل میں غلطی ہوتی ہے، تو عورت وہاں پر ہاتھ نہیں مارے گی، ہاتھ نہیں مارے گی۔ ہاتھ مارنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ غیر محرم تک آواز نہ جائے، اس لیے ہاتھ مارنے کا حکم ہے۔ یہاں پر جبکہ اس کا کوئی محرم امامت کرا رہا تھا اور اس کے بیچ محرم ہی ہیں نماز پڑھنے والے، تو اس وقت عورت بھی سبحان اللہ کہہ کے تنبیہ کرے گی۔ یہ مسئلہ ہے سمجھنے کا، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب نماز کے دوران مقتدی یا امام سے غلطی ہو جائے ارکان کے علاوہ کسی اور چیز میں، تو کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر مقتدی سے غلطی ہوتی ہے یا امام سے کسی عمل میں غلطی ہوتی ہے، ارکان کے علاوہ کسی اور چیز میں، تو کیا حکم ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ مقتدی کی غلطی کیسے ہوگی؟ یا تو نماز کے دوران ہوگی یا نماز کے ختم ہونے کے بعد ہوگی۔ اگر مقتدی نماز پڑھ رہا تھا امام کے ساتھ اور نماز کے دوران امام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس دوران میں مقتدی سے بھول چوک ہو جائے، تو اس کی غلطی کا ذمہ دار امام ہوگا۔ یعنی مقتدی کو سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کی پیروی کر رہا ہے، اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ اور اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی رکن میں نہیں ہے بلکہ عام دوسرے عمل میں ہے، واجبات میں ہو یا سنت میں ہو، تو امام کے ساتھ ہے تو امام ہی اس کا ذمہ دار ہے، اس کی غلطی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غلطی دوسری شکل ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اگر مقتدی کی نماز چھوٹی ہوئی تھی کچھ رکعتیں، اور جو رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی ان رکعتوں میں غلطی ہوتی ہے اس کی، تب وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ ایسی حالت میں اس کو اس غلطی کو دور کرنا ہے اور پھر 2 سجدہ کر کے سلام پھیرنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ رہی بات امام کی غلطی، امام کی غلطی بھی 2 طرح کی ہوگی۔ اگر امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اور وہ سجدے سہو کرے تو سلام سے پہلے اگر سجدے سہو کر رہا ہے تو پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے سہو امام کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کی متابعت کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو شکل ہوئی کہ امام سے غلطی ہوئی تھی اور امام سجدے سہو کر رہا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، تو مقتدی بھی امام کی متابعت کرے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا اور پھر سجدے سہو کیا ہے تو اس وقت مقتدی کیا کرے گا؟ یعنی میں ظہر کی نماز میں گیا، امام سے غلطی ہوئی تھی اور غلطی ایسی تھی کہ اس کو سجدے سہو کرنا تھا سلام پھیرنے کے بعد،
میری کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی تھیں، اب امام سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر رہا ہے، تو مجھے اپنی نماز قضا کرنی ہے یا امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شامل ہونا ہے؟ اس میں 2 رائے ہے علماء کی، اس میں 2 رائے ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ امام سے نکل چکا ہے اس لیے وہ اپنی نماز مکمل کرے گا، پھر وہ 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ اگرچہ امام سلام پھیر چکا ہے لیکن چونکہ یہ بھی نماز کے حصہ میں سے ہے، اس لیے بہرحال امام کی پیروی میں اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ تو اس مسئلے میں وسعت اور گنجائش ہے، جو بھی اختیار کرے ایک انسان اس کے لیے چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جو ہے نا ایک تیسرا جو مسئلہ ہے جس پر آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے وہ ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کر رہے ہیں، اس بیچ سجدے کی آیت آ جاتی ہے تو ہم سجدہ کریں، اور یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہوتے، جب سجدے کی آیت سے گزرتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کی آیت سے گزرتے ہیں تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کی اولاد انسان سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، میرے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سجدے تلاوت سنت ہے، فرض نہیں۔ دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تلاوت نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سجدے تلاوت فرض نہیں، سنت ہے۔ سجدے تلاوت جو ہے قرآن میں 15 جگہوں پر آیا ہے، سب سے پہلے سورہ اعراف میں اور سب سے آخری جگہ سورہ العلق میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سجدے تلاوت کے لیے وضو شرط ہے؟ نہیں، وضو شرط نہیں، کیونکہ یہ نماز کے جیسے کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ محض سجدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سجدے تلاوت کیا ممنوع اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے جن میں نماز پڑھنا منع ہے؟ جی ہاں، سببی سجدہ ہے، اور سببی سجدہ ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے، سببی نماز ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے۔ یہی رائے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کی ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں عصر کے بعد، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں فجر کے بعد، سجدے تلاوت سے گزرتے ہیں، ہم سجدہ کریں گے۔ سجدے تلاوت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں، رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں۔ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ دوسرے نمبر پر۔ پھر تیسرے نمبر پر جو چاہے دعا کرے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سجدے سے اٹھتے ہوئے نہ تو اللہ اکبر کہنا ہے اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے۔ دعا پڑھ لیا، آرام سے اٹھ جانا ہے، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی دونوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تو سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ یہی راجح قول ہے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کی، یہی رائے ہے۔ شیخ ابن باز نے فتاوی ابن باز میں
اور شیخ ابن عثیمین نے الشرح الممتع میں اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے اور سجدہ کریں گے، رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں، سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے اور پھر جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھتے ہوئے نہ تو اللہ اکبر کہنا ہے اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے۔ اگر کوئی نماز میں ہو اور سجدے تلاوت آ جائے تو امام کو چاہیے کہ جہری نماز میں سجدے تلاوت کرے، البتہ اگر نماز سری ہے یعنی قرأت زور سے نہیں ہو رہی ہے، آہستہ سے قرأت ہو رہی ہے، تو اس میں سجدے تلاوت نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تشویش ہوگی۔ تو یہ سجدے تلاوت کے مسائل تھے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور دین پر عمل کرنا نصیب فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔